مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرماتے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہے۔ بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے، یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا، یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا، حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا، اتنا حریص کر لینا کہ مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی، ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے دکھانے نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا، ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہیں ہر وقت، میرا نام ہو جائے، کو پتہ چل جائے کوئی، اور سیانے سیانے بندے، معاملہ فہم بندے، مدبر آدمی، ایسا نہیں کہ بے وقوف ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فوٹو بازی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف بڑے سارے بورڈ پر ہم نے بڑی ساری ایک فلیکس لگوائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس پہ عید مبارک لکھا ہے، اور مسئلہ عید مبارک کا نہیں تھا، وہ جو جس کی نیچے فوٹو لگی تھی نا، اس نے ذرا دکھانا تھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ یہ کیا ہے بھلا؟ یہ وہ نفس کی تسکین ہے، یہ وہ قرار ہے کہ جس کے پیچھے تھک گئے لوگ، یعنی کو تھوڑی تعریف کر دے دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون آ گیا، وہ ذرا پتہ چل گیا 10 آدمی مجھے جانتے ہیں، کچھ تسلی ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نفس پرستی میں انسان لگ جاتا ہے کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی، تنخواہیں ملتی تھی خوش آمدید کرنے کی، شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو، نفس کی تسکین۔ لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی، تو اش اش کر اٹھے۔ ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا، تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا، جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیا۔ آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا ہے، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں۔ وہ جو زہد تھا نا، ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں کٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بھی زاہد تھے، پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی، پر حکمران بھی تھے۔ کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے، پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے۔ پیسہ ہونا اور بات ہے، لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو،
معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں اور فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی، ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا ہے، لبھایا نہیں کسی چیز میں، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے، کوئی پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے، کوئی زیادہ آگے بڑھ بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا، یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی جس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے۔ حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، ہرس سے، ہوس سے دور رہے عمر، ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئی۔ اور یارو دانش مندان دا کم نہ ہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لاکھ خامد کیتے۔ درویش سے پوچھا، حضور کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندان دا کم نہ ہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لاکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ تو کھا جاتی ہے، روز نیا خامد کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے۔ آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں، کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں۔ دنیا کا جو سب سے بڑا عہدہ تھا بظاہر وہ ملا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی تو اترے تو حیثیت۔ حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے۔ آنے والی نسل کو بھی ہرس، ہوس، لالچ، مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، چند دن پہلے مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا لیکچر کے لیے، تو کہنے لگے جی مین آپ نے بات چھیڑ دی ہے، بالکل مین، آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اتنی بڑی ڈگریاں اور پھر لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن ہم جب پڑھتے تھے نا تو جس بچے سے پوچھتے تھے نا، زیادہ بچے یہی کہتے تھے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہتے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے، زیادہ تر یہی کہتے تھے۔ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر تو بن گئے اور اگلا لفظ بھول گئے، ڈاکٹر بن گئے وہ، لیکن مخلوق کی خدمت کرنی ہے یہ وہ۔ پھر انہوں نے چونکیاں رکھی ہیں 2-3، ایک پہ فیس جمع کرا لو، ایک آگے آ جاؤ، یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یہ پھر دوائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی ہے، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا جو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے۔ خدا را کہیں تو دنیا داری چھوڑ دو، کسی مقام پر تو اس کو چھوڑ دو۔ اور یار میں تو اس دن بڑا ہی تڑپا تھا جس دن ایک بوڑھے نے مجھے آ کے کہا تھا پیر صاحب میں تہاڈی ماں باپ دی شان تے تقریر سنی ہے، کیا بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے۔ ابا غریب ہو تو وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل احترام۔ اس نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ تو میں تو ٹوٹ گیا سارا اور بکھر گیا اس بزرگ کی بات سن کے۔ اس نے کہا وہ غیروں سے مشورے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہیں، اور میں نے بھی زمانوں کو سبق پڑھایا ہے، لیکن چونکہ جیب خالی ہے تو لہٰذا میں زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں رہا۔ پیسے تو نہیں، جب تک زہد نہیں پیدا ہوتا تلنے لگ گئی ہیں چیزیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھٹن۔ حضرت عمر کی زندگی کا زہد اصل تھا۔ میں آپ سے عرض کروں 2 قسم کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، کچھ کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ لائٹ گئی ہے تو پنکھا بند ہے، لیکن کچھ کا پنکھا چلتا ہے انہیں نیند نہیں آتی کیونکہ اے سی بند ہے۔ پکی بات بتا رہا ہوں، بالکل پکی، نہیں نیند آتی انہیں جب تک اے سی نہ چلے، عادت ہو گئی، پیدا ہی اے سی میں ہو گئے، دل لگا لیا دنیا سے، مزاج نہیں۔ بھائی جب تک آپ کی طبیعت میں زہد پیدا نہیں ہوتا، اچھا یہ جو غریبی امیری ہوتی ہے نا یہ بھی احساس سے وابستہ ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن بن جائے نا کہ کوئی یار کی سوچے گا تو پھر آپ گئے کام سے۔
اور اگر سادے کپڑوں میں آپ خوش ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا. اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو پھر سارے ہی سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار دیکھو کس طرح کپڑے پہنے. اور اگر آپ مطمئن ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو ہے جتنا بھی اندر معاملہ، آپ سادہ زندگی میں خوش ہیں تو ساری دنیا ہی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہی بڑے پریشان ہیں کہ یار دیکھو میں مطلب کس طرح کا میں نے لباس پہنا ہے، تو پھر حالات خراب ہیں. معروف تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو نا جمرات کی رمی کرتے دیکھا. ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا حج کے موقع پر. کہتے ہیں میں نے جمرات کی رمی کرتے دیکھا حضرت عمر کو 11-12 ذی الحج کو کنکر مار رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا، تو صرف پشت پر نا 12 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں. صرف کمر میں نے دیکھی کیونکہ صرف پشت میری جان 12 پیوند لگے تھے. لیکن فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ میری طرف کیا تو جلال وہی تھا جو حضرت عمر کا ہونا چاہیے. میں بڑی دفعہ کہتا ہوں مجھے پھر کہہ لینے دو یار، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے. آپ کپڑوں سے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے موبائل ہاتھوں میں پکڑ کے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑی گاڑیوں سے اتر کے روب ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں ڈلتا. اب تو بھائی دنیا ایک سے ایک بڑھ کر ہے. روب آپ کے کردار و عمل کا ہوگا، روب ہوگا آپ کی شخصیت کے وقار کا، آپ کی وفاداری کا روب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو زہد تھا، اچھا انہوں نے بہت سارے گورنروں کو پکڑا، کہا تو ریشم کا لباس پہنتا ہے یا تو نے مال بنا لیا ہے، چلا ادھر. اور جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے پہلے لسٹ بناتے تھے اس کے پاس کیا کیا ہے، اور وہ لسٹ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. 6 مہینے سال میں اگر اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو فارغ کر دیتے. لیکن کوئی بندہ انگلی بھلا کیوں نہیں اٹھاتا تھا؟ یہ بھی سمجھے، کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ پتا تھا کہ اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں نا تو گھر اپنے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتے. آپ غور فرمائیے گا میری بات پر، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارا اعزاز ہے، یہ جو ہماری طبیعت ہے کہ ہمیں پروٹوکول سسٹم چاہیے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے. کبھی کبھی اس سے دل بڑا اکتا جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یار کوئی تو بندہ اس سے باہر ہو. یہ ابھی حج کا سیزن آیا تھا، میرا ذاتی تبصرہ اس پر یہ ہے کہ کم از کم حج سے تو وی آئی پی سسٹم ختم کریں. آپ 15 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے اور 42 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے. آپ کو یہ اوپن چیزیں مل جائیں گی کہ کچھ لوگوں کو مینا میں جگہ ملتی ہے قبر کے مطابق لیٹنے کی، اتنی سی جگہ. میں رات کو جب اٹھ کے سائڈ چینج کرتا تھا نا تو میں بیٹھتا پہلے اٹھ کے تو پھر میں سائڈ چینج کرتا تھا مینا. اور اسی مینا میں آپ نے لوگوں کو اے سی والے بڑے بڑے خیمے بھی دیے ہوئے اور بڑی بڑی کشادہ جگہ بھی دی ہے. آپ وہاں سے وی آئی پی سسٹم مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب میں نے 50 لاکھ کے قریب کا پیکج بنایا، ہر چیز زبردست. میں نے کہا خانہ کعبہ آ جائے گا کمرے کے اندر چل کے جو کمرے آپ دیں گے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جب طواف کرتے وقت کوئی وی آئی پی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. وہ کم از کم کہیں تو اس کلچر سے باہر آ جاؤ. کلچر بن گیا ہے وہاں کیٹاگریاں پوچھتے ہیں آپ نے اے میں جانا ہے، بی میں جانا ہے، سی میں جانا ہے. آپ کو سادے لفظوں میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہو، جتنے پیسے خرچیں گے اتنی آپ کو وی آئی پی ہوٹل ملے گا، وی آئی پی سواری ملے گی، وہاں سسٹم ملے گا. کم از کم کسی جگہ تو مسلمان چھوڑ دیں. صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حج کرنے گئے اور امیر المومنین گئے اور امیر وقت اس وقت خطبہ حج دیتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، فرماتے ہیں کوئی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا. جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی ویسے درخت کے نیچے آرام کرتے تھے، جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی وہاں حضرت عمر اپنی چادر اتارتے تھے، درخت کی ٹہنیوں پہ ڈال لیتے تھے، چھاؤں ذرا گھنی ہو جاتی تھی اس کے نیچے آرام کر لیتے تھے. اگر کہیں جگہ پتھریلی ہو جاتی تو وہ زمین پر چادر بچھا لیتے اور وہیں آرام کرتے. اور ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ جب امیر وقت اس طرح کا ٹائم گزارتا ہے تو پھر غریبوں کو بھی غریبی یاد نہیں رہتی، پھر کلچر ہی بدل جاتا ہے ملک کا. پھر کوئی بندہ شکوہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یار مطلب جب ہمارا امیر اس طرح ہے. لیکن جناب امیر صاحب اتریں گاڑی سے اور 4 چھتریاں ان کے سامنے کر دی جائیں اور ہٹو بچو اور پیچھے ہٹ جاؤ کا رنگ ہو، پھر کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. اپنی زندگی کو سادہ کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سادہ کریں، اپنی غذاؤں کو سادہ کریں، اپنی ملاقات سے تکلف نکال دیں. آپ کیا ہیں، کچھ ہیں، کوشش کریں کہ اند اللہ اچھے مومن بننے کی کوشش کریں. باقی اس کلچر سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گے
सोसाइटी में खूबसूरती पैदा होगी। अजीज़ दोस्तों, मैंने सूरह फ़तह की एक आयत का इब्तदाई हिस्सा पढ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे की हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले गए तो मकाम हुदैबिया पर कुफ़ार मक्का ने रोक लिया और कहा कि आप जंग के इरादे से आए हैं तो हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफ़ीर मुकर्रर करके मक्का शरीफ में भेजा और हुजूर ने फरमाया, उस्मान उन्हें जाके बताओ कि हम जंग करने नहीं आए, हम तो अल्लाह के घर का तवाफ़ करने आए। हज़रत उस्मान गनी वहाँ तशरीफ़ ले गए। कुफ़ार मक्का ने जनाब उस्मान गनी को रोक लिया और सबसे पहली बात तो ये की कि आप अगर तवाफ़ करना चाहें तो कर लें, सही करना चाहें तो कर लें, उम्रा मुकम्मल कर लें, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करने देंगे। हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, तुम क्या समझते हो मैं मदीने वाले रसूल के बगैर उम्रा कर लूँगा? मैं उसी दिन करूँगा जिस दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। यहाँ भी कुछ सहाबा ने कहा मकाम हुदैबिया में कि उस्मान को अल्लाह ने मौका दे दिया है, वो तो राज राज के काबे की ज़ियारत करेंगे और वो खुल के तवाफ़ करेंगे, वो सही करेंगे, वो हजर अस्वद के बोसे लेंगे। सहाबा की बातें कर रहे थे तो हुजूर गौर से देख रहे थे। जब बात ख़त्म हुई तो फरमाया, फ़िक्र न करो मेरा उस्मान, मैं फ़िक्र न करो मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ़ नहीं करेगा। हाँ, मुझे क्या गरज थी नमाज थे, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्श पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कहने लगे, अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज तो उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। वहाँ से खबर मौसूल हो गई कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उस्मान को शहीद नहीं किया गया, लेकिन जब खबर आई तो सहाबा में जोश पैदा हो गया, हम जिहाद करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे, बदला लेंगे। जो अच्छा लीडर होता है वो कौम के जज्बात ठंडे नहीं करता, बल्कि जज्बात को सही रास्ता दिखाता है। वो जब सहाबा में जोश पैदा हुआ ना कि उस्मान गनी का बदला लेना है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे सबको बुलाया, फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो कि तुम जिहाद करोगे और जिहाद में साबित कदम रहोगे, मेरे हाथ पे बैत करो। अब सब लोग आए कि हम जिहाद करेंगे, साबित कदम रहेंगे, उस्मान का बदला भी लेंगे। वो बैत थी कि क्या निराला रंग था और हुजूर को पता था। वो भला किस दलील से पता था? जब से अब सहाबा बैत कर चुके ना, अब जो आदमी शहीद हो जाए उसकी तो बैत नहीं ना होती। लेकिन नबी करीम ने अपना दस्ते मुबारक खड़ा किया, फरमाया भी ये मेरा हाथ है और ये मेरे उस्मान का हाथ है, और यूँ हाथ पे हाथ रख के फरमाया, लो मैं उस्मान गनी की भी बैत करता हूँ, उस्मान गनी की भी बैत करता हूँ। अब वो सहाबा के अंदर जज्बा, वो शौक़, वो हज़रत उस्मान के लिए प्यार, वो जिहाद के लिए तड़प अल्लाह ताला ने बयान किया। क्या अंदाज़ है! फरमाया, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, महबूब बेशक अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो गया है जो दरख्त के नीचे बैठकर आपकी बैत कर रहे थे। अल्लाह उन अहले ईमान से राज़ी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन जिन ने वहाँ बैठकर मेरे हाथ पे बैत की थी, इस आयत के बाद अल्लाह ने वादा कर लिया उनमें से कोई भी दोज़ख में नहीं जाएगा, सारे जन्नती हो गए। सुन लो बात, इसको अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह। ये कुरान मजीद है, ये ख़ास नुक्ता है, इसको अपने दिल में जगह देना। उन्होंने जिहाद किया नहीं, जिहाद पर बैत की, वो लड़ने गए नहीं, लड़ने का पुख्ता इरादा किया, अभी कुफ्र के मुकाबले में खड़े नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने जन्नती करार दे दिया। मैं कहा करता हूँ कि चलो जिहाद जब आएगा तब तो देखी जाएगी, इरादे तो करो ना। रब तो इरादों पर ही जन्नत के वादे फरमा देता है, इरादों पर ही। हमारी नीयतें ही नहीं बनती, हमारा प्रोग्राम ही नहीं बनता, हमारा कोई ऐसा ज़हन ही नहीं बनता। तो हज़रत उस्मान गनी का ये मर्तबा है कि उनके ताल्लुक से अगर मीटिंग भी बैठे, बैत भी हो, तो अल्लाह तो उन बंदों से भी राज़ी हो जाता है जो उनके लिए इकट्ठे होते। हज़रत उस्मान गनी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में जय्यद तरीन आदमी, और ये हुजूर के दामाद हैं। नबी पाक की 4 बेटियां हैं और ये बात कुरान पाक से साबित है। कुल्ले अज़वाजिका व बनात, ए महबूब अपनी बीवियों से भी कह दो और बेटियों से भी कह दो। अल्लाह ने कुरान में बेटी नहीं कहा, बनात कहा। सूरह अहज़ाब देख लीजिएगा, अपनी बीवियों से कह दो और अपनी, तो बेटियां जो होती हैं वो एक होती है। लोग उम्रों का हिसाब लगाते फिरते हैं, उम्रों का, इतनी उम्र में शादी हो तो है। ओ खुदा के बंदे, तू किस चक्कर में पड़ गया? जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब कह रहे हैं अपनी बेटियों से कह दो। हुजूर की 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब हुजूर की बड़ी साहिबज़ादी हैं,
ان کی بڑی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی پاک اپنی نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضور نکلنے لگتے نماز کے لیے تو بچی ضد کرتی، نانا میں نے نہیں جانے دینا. بڑا سیانا بندہ بھی ہو تو چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہے، چھپ کے باہر نکلنا پڑتا ہے، بچے نہیں نکلنے دیتے. حالانکہ بندہ کسی سے نہیں ڈر رہا، سمجھدار ہے، پر وہ کہتا ہے اسے ذرا سائڈ پہ کر. پیار ہوتا ہے نا جی، دل نہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرنے لگی، حضور نماز کے لیے جا رہے تھے، نانا کے ساتھ جانا ہے. میں نے بچی کو زبردستی پکڑا، میں نے کہا بیٹھ جا، حضور آپ جائیں. بچی رونے لگی تو حضور واپس آ گئے. تو کہتا ہے حضور کہ ہمیں باقی نواسیاں نہیں ملتے، بخاری میں پڑھ ہیں باقی کے بھی. نبی پاک واپس آ گئے اور فرمایا نہ زینب رلا دے مجھے، میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں. ابا جانا آپ نماز پڑھیں گے، بچی سنبھال لیں گے. فرمایا دونوں کام ہی کر لوں گا. حضور لے آئے جناب امامہ کو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. گویا نماز بھی ہو رہی ہے اور نواسی کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے. امامہ بنت زینب کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ کے رسول رکوع میں گئے تو بچی کو کھڑا کر، شہزادی حضور کی زلفوں سے کھیلتی رہی. سجدے میں گئے تو زلفوں سے کھیلتی رہی. حضور پھر اٹھے تو بچی کو پھر اٹھا لیے. تو میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں. میں نے قصداً آج کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں صرف حضرت عثمان غنی کی شان نہ ہو، جناب رقیہ کا بھی ذکر ہو. حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، سب سے بڑی جناب زینب ہے، دوسری رقیہ ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے صحابہ ہی سونے تھے، پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. اونچا لمبا قد تھا، گھنی داڑھی تھی، حسن تھا، جمال تھا، اور شرمیلے تھے. حضرت عثمان غنی حیا والے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ طبرانی کی حدیث ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا. یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے کہ جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے. آپ یقین کریں پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لیے، اپنے یاد آتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا عمدہ تھا، گوشت پکا تھا. حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا، فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دے آ. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میں چھوٹا تھا، دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھیں، ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر، دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رقیہ کی جانب دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی کو، اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں، مجھے بھول گیا، میں محو ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ حضور کے داماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی ہی نہیں. کہتے ہیں جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمان غنی مسکرائے، فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار؟ تو جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا. کہتے ہیں میں نے پیش کیا. جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ، یہ چاؤ ہوتا ہے نا، یہ چاؤ ہوتا ہے. گاؤں میں کسی کی بارات آتی ہے تو پرانی عورتیں جو ہوتی تھیں وہ دولہا دیکھ کے کہتی تھی اللہ نے بڑی سونی جوڑی ملا دی. کیا بات، یہ ایک چاؤ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے راستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے، کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے، کمال ہے. کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا، مجھے بتانا ہی نہیں پڑا. حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا. فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟